انسان کی تمام پریشانیوں کی وجہ مقدر سے زیادہ چاہنا، وقت سے پہلے چاہنا اور قناعت پسندی کی کمی ہے۔ صرف 4 چیزیں آپ کو غریبی سے نکال سکتی ہیں: سستی چھوڑ دو، لاپرواہی چھوڑ دو، محنت کرو اور سختیاں برداشت کرو۔ ناکامی کامیابی کی چابی ہے۔ ہر غلطی ہمیں کچھ نیا سکھاتی ہے۔ انسان ہونا ہمارا انتخاب نہیں، قدرت کی عطا ہے، لیکن ہمارے اندر انسانیت قائم رکھنا ہمارا اپنا انتخاب ہے۔ زندگی میں دھوکے ملتے رہتے ہیں، مگر ان کو اپنی جان کا روگ نہ بنائیں۔ ہمیشہ مسکرائیں اور آگے نکل جائیں۔ نافرمان بیٹے کا وجود سانپ کے زہر سے زیادہ مہلک ہوتا ہے۔ محبت اندھی ہوتی ہے، اس لیے محبت کرنے والے ان چھوٹی غلطیوں کو نہیں دیکھ سکتے جو ہر آن ان سے سرزد ہوتی رہتی ہیں۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ انسان کا دل توڑنے کا کفارہ صرف اس سے معافی مانگنے پر ہی پورا ہوتا ہے۔ کبھی سنا ہے کیا کہ انسان کو اس کی عاجزی لے ڈوبی ہو؟ انسان کو اس کا تکبر لے کر ڈوبتا ہے۔ جو شخص تمہاری باتوں کو غور سے نہ سنے، انہیں سننے کی تکلیف بھی نہ دو۔ جس قوم کے نوجوان بیدار ہو جائیں، اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو، اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کرے۔ سب سے بہترین انتقام اچھی زندگی گزارنا ہے۔ لوگوں کو جس طرح چاہو آزما لو، سانپ بچھو سے کم نہ پائے گا۔ مایوس انسان شکایت کرتا ہے، خوش فہم تبدیلی کا انتظار کرتا ہے، حقیقت پسند تبدیلی کی کوشش کرتا ہے۔ شیر کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک گیدڑ کیا سوچتا ہے۔ کوئی کہے کہ تم کامیاب نہیں ہو سکتے، یا تو وہ خود محنت نہیں کرنا چاہتا، یا وہ آپ کی کامیابی سے ڈرتا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں ہم کیا ہیں، لیکن ہم یہ نہیں جانتے ہم کیا بن سکتے ہیں۔ ناکامی ایک برستا بادل ہے اور تمہارا ارادہ ایک چھتری۔ اپنے حق کے لیے جد و جہد کریں، چاہے آپ کتنے بھی کمزور کیوں نہ ہوں۔ برے وقت میں کبھی کسی سے کوئی امید نہ رکھیں، کیونکہ سمجھوتا تو شیر کو بھی گیدڑ بنا دیتا ہے۔ جس قوم کی غیرت مونچھوں میں اور مذہب داڑھی میں ہو، اس قوم کی عقل دماغ میں نہیں ہو سکتی۔ کیا ضرورت تھی قانون کی کتابیں لکھنے کی؟ صرف اتنا ہی لکھ دیتے کہ جس میں زیادہ طاقت ہوگی، عدالت ان کی غلام ہوگی۔ گناہ ہر اس عمل کا نام ہے جو تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ شک جس دروازے سے اندر آتا ہے، محبت و اعتماد اسی دروازے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ جو اللہ کی مخلوق سے بیزار رہتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب نہیں ہوتی۔ جاہل سے بحث سے بہتر ہے کہ تم تنہائی اختیار کر کے خاموش ہو جاؤ۔ بہترین رفیق وہ ہے جس کا رفیق اللہ کے ساتھ نیاز مندی، اللہ تعالیٰ کی دوستی اس بندے کے دل میں داخل نہیں ہوتی جو مخلوق پر مہربان نہ ہو۔ جس کام میں جب تک مخلصی اور جد و جہد نہیں ہوگی، وہ کام اپنی منزل کو ٹھیک حالت میں نہیں پہنچ پائے گا۔ جو سچ بولتا ہے اور لوگوں کے مال میں خیانت نہیں کرتا، وہ ہمیشہ اللہ کی امان میں رہتا ہے۔ جس کام میں اللہ کا خوف شامل نہیں ہوگا، وہ رائیگا جائے گا۔ قیامت والے دن ثواب کے ترازو میں اس کو نہیں ڈالا جائے گا۔ جو گروہ سطح پر نمودار ہوگا،
اپنے نقوش و اثرات چھوڑ کر فنا کی وادی میں روح پوش ہو جائے گا۔ یہاں نہ حاکم رہے گا نہ محکوم، نہ رعیت رہے گی نہ راعی۔ آخرت میں صرف وہی چیزیں مدد دیں گی جو اللہ کے لیے تم نے دنیا میں کی ہوں گی۔ اللہ سے ڈرو اور اس کے بندوں کا احترام کرو اور ان کی بھلائی کے لیے کام کرتے رہو۔ لالچ کا ثمرہ دنیا کی ذلت کی شقاوت اور جھوٹ کا ثمرہ دنیا کی خواری ہے۔ تمام بندوں میں سب سے زیادہ بہتر وہ بندہ ہے جو اپنی نفسانی خواہشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرے۔ ہر ایک آدمی کی رائے اس کے تجربے کے مطابق ہوا کرتی ہے اور ہر ایک شخص کو روزی اس کی نیت کے موافق ملتی ہے۔ دوبارہ نیکی کرنا پہلی بار نیکی کرنے سے کہیں زیادہ افضل ترین ہے۔ بہترین دانائی فکر اور اس کا ثمرہ سلامتی میں پوشیدہ ہے۔ حکمت و عقل مندی کا ثمرہ کامیابی اور قناعت کا ثمرہ عزت و آبرو ہے۔ اس انسان کی طرف تیرا راغب ہونا جو تیری رغبت نہیں رکھتا سراسر ذلت اور رسوائی ہے، اور محال چیزوں کی خواہش کرنا جہالت ہے۔ سب سے اچھی مروت اور مردانگی دوستی کے حقوق کو محفوظ رکھنا اور بہترین امانت عہد کو پورا کرنا ہے۔ لالچ کا بندہ ہمیشہ غلام ہے، وہ کبھی آزادی حاصل نہیں کر سکتا اور ہر وقت ذلت کی مصیبت میں جکڑا رہتا ہے۔ سب سے زیادہ نفع مند خزانہ دلوں کی محبت۔ دوبارہ احسان کرنا پہلی بار احسان کرنے سے زیادہ اچھا، اور دوبارہ عذر کرنا اپنا قصور یاد دلانا ہے۔ اس شخص کی حالت پر تعجب ہے جو خدا کی مخلوق کو دیکھتا ہے اور پھر اس کی قدرت میں شک کرتا ہے۔ مجھے اس شخص کی حالت پر تعجب ہے جو موت سے غافل ہے اور موت اس کی طلب میں نہایت تیزی کے ساتھ لگی ہے۔ بندہ اللہ کی وحدانیت پر پختہ یقین رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر بھی اس کا ایمان ہو۔ بندہ بولے تو اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ اگر تمہیں شہادت نصیب ہو جائے تو تم دنیا کے خوش نصیب انسان ہو۔ اسلام عمل کا دین ہے، جو بہتر اخلاق اختیار کرے گا وہی اپنے انعام کو پہنچے گا۔ 60 سال والے چہرے پر گاجر کا رس لگاؤ، 4 دن کے بعد چہرہ 20 سال جیسا ہو جائے گا۔ بہترین دولت مندی وہ ہے جس سے عزت و آبرو میں کمی واقع نہ آئے بلکہ عزت میں خاطر خواہ اضافہ ہو۔ میرے نزدیک بوڑھے کی رائے جوان کی قوت اور زور سے زیادہ اچھی ہے۔ خطروں میں پڑنے سے مال حاصل ہوتا ہے اور لالچ میں پڑنے سے دھوکہ نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ مفید علاج یہ ہے کہ انسان دلی خواہشوں اور آرزوؤں کو ترک کرے، اور عقل سے زیادہ قریب وہ رائے ہے جو ہوائے نفس سے زیادہ دور ہو۔ خطا شعار اور باطل پرست لوگ اس بات سے غافل نہ ہوں کہ جب قیامت کے دن ان کی کتاب عمل پڑھی جائے گی اور سب راز فاش ہو جائیں گے۔ بغیر محنت کے رزق چاہتے ہو یا رزق کی تنگی ہو اور کاروبار نہ چلتا ہو تو رات کو یہ 2 الفاظ یا باسطو یا منعمو 313 مرتبہ پڑھ کر سو جائیں۔ کچھ دن اس کا معمول بنا لیں، تھوڑا عرصہ ہی گزرے گا، فرشتے دروازہ کھٹکھٹا کر رزق دے جائیں گے۔ جو بندہ کسی بھی پریشانی کو سر پر سوار نہیں کرتا وہ جلد ہی پریشانی سے چھٹکارا پا لیتا ہے۔ جو اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کرتا وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا، ساری زندگی ذلیل ہوتا رہتا ہے۔ دنیا طلبی کی خواہش تمہاری شجاعت کو ختم کر کے تمہیں بزدل اور ڈرپوک بنا دے گی۔ دنیا طلبی کے باعث حرص اور لالچ میں اضافہ ہو جائے گا۔ ہلاک کرنے والی چیز کے پیچھے پڑنا حماقت کا نشان ہے۔
آدمی کی رائے اس کی عقل کا ترازو ہوتی ہے۔ سچ کڑوا ضرور ہوتا ہے لیکن اس کا پھل انتہائی میٹھا اور لذیذ ہوتا ہے۔ جو سچ نہیں بولتا وہ اس مٹھاس سے محروم رہ جاتا ہے۔